درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ آج رمضان مبارک کا چوتھا روزہ ہے اور الحمدللہ ہمارے 5ویں سپارے کا دوسرا نصف اور چھٹے پارہ پورا اس کو ہم سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو ایک بات عرض کر دوں کہ کل ایک بہن نے مجھ سے پوچھا یہ جو درس ہوتا ہے یہاں کا تو وہاں یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے، دور والی بہنیں جو یہاں نہیں پہنچ سکتی، شہر سے باہر ہے، ان کے لیے تو تقریباً 35 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تھوڑا باجی آپ کا جو درس ہے لمبا ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، تو ان کے لیے، اس بہن کے لیے بھی، سب کے لیے عرض ہے کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کو پہاڑوں کے حجم کے برابر ہدیے دیے جائیں گے، تحفے دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ یہ آپ کی نیکیاں ہیں تحفوں کی صورت میں۔ تو انسان کا سوال ہوگا کہ ایسی کون سی نیکی تھی جو میں نے کی تھی کہ اتنے بڑے بڑے تحفے مجھے مل رہے ہیں؟ تو کہا جائے گا دنیا میں گزارے گئے وہ اوقات ہیں جو آپ نے قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے گزارے تھے۔ تو قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے پڑھنے کے لیے جو ہم وقت گزارتے ہیں وہ ہمارا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ تو یہ تو جو حدیث ہے یہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، سب اوقات کے لیے، کہ جو وقت ہم اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سمجھنے کے لیے یا قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کے لیے گزارتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن ہمیں کس صورت میں دیا جائے گا؟ تحفوں کے صورت، پہاڑ جتنے ہدیے۔ تو یہ تو حدیث شریف جو ہم مفہوم ہم نے بیان کیا، یہ تو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہر قسم کے دن کے لیے جو بھی دن کا حصہ ہم گزاریں وہ تحفوں کی صورت میں ملے گا۔ پھر رمضان کی مبارک گھڑیوں میں جب نیکیوں کا ریٹ بڑھ چکا ہوتا ہے، ہر نیکی کا ریٹ ڈبل، جو بھی ہم نے کام کیا اس کا ڈبل اجر ملنے کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو پھر ان مبارک گھڑیوں میں جب ہم اکٹھے ہوں گے مختلف گھروں سے آ کے ایک جگہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اصل علم تو اللہ کو ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہماری تو صرف کوشش ہے۔ تو جو ہم ان اوقات کو سمجھنے کے لیے وقت گزاریں گے، چاہے ہم لائیو بیٹھ کے یا ہم اس کو ویڈیو کی صورت میں سنتے ہیں، تو جو اوقات ہم سن رہے ہیں وہ ہمیں کتنے مبارک ہوں گے اور کتنے ان کا اجر ہوگا، ڈبل اجر کی صورت میں ہمیں قیامت کے دن ملے گا۔ تو ہمارے یہ گھڑیاں، یہ اوقات ضائع نہیں ہیں، بلکہ عبادت کی عبادت ہے، نور علی نور۔ ایک تو قرآن کو سیکھنا اور دوسرا وہ بھی رمضان کی گھڑیوں میں، تو یہ نور علی نور ہو گیا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق کی بھی دعا ہے۔ 5واں پارہ ہمارا چل رہا تھا جس میں سورۃ النساء تھی، نصف سے آگے اس میں اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکامات بیان کی ہیں کہ جو قتل جان بوجھ کے کیا جائے یا بھولے سے کیا جائے، دونوں صورتوں میں اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہے۔ پھر اسی پارے میں جہاد میں نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، میدان جنگ میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کو صلاۃ الخوف، اس کا طریقہ سمجھایا گیا ہے کہ مجاہدین کیسے نماز ادا کریں گے، اسلحے کو کیسے رکھیں گے۔ کچھ مجاہدین جو ہوں گے وہ خیال رکھیں گے کہ دشمن حملہ نہ کر دے اور باقی نماز ادا کریں گے، پھر جو نماز ادا کر لیں گے وہ پھر بارڈر سنبھال لیں گے اپنا اور پہلے والے پھر نماز ادا کریں گے۔ اس طرح نماز کا طریقہ سکھایا گیا صلاۃ الخوف کا۔ اور پھر خاص طور پہ 5 نمازوں میں ایک نماز
نماز عصر کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے، وہ بھی صلاۃ الوسطیٰ اسی پارے میں، کہ نماز عصر کی کیا اہمیت ہے، قرآن پاک میں اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور جیسا کہ ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ نماز عصر اور نماز فجر ان دونوں کی حفاظت کرو، تو یہ دونوں جو درمیانی نمازیں ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن پاک میں۔ ہر نماز کی فضیلت ہے، لیکن کسی کسی نماز کی اہمیت اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے واضح فرما دیتے ہیں۔ تو اسی پارے کے آخر میں منافقین کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ منافقین کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ نشانیاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی علامات ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے جو منافقین میں تھے۔ منافقین کیسے ہوتے تھے کہ کافروں کے ساتھ بھی مل جاتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی مل جاتے تھے۔ کافروں سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ایمان نہیں لائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ بھی مل جاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر ان کی ایک نشانی اللہ نے یہاں بتائی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ وہ منافقین تھے۔ تو ایسے نشانیاں جو ہیں منافقین میں پائی جاتی تھیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند تھے۔ تو ہمارے اندر یہ والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، دو رنگی چال نہیں ہونی چاہیے، اور نماز میں ایسی خشوع خضوع لانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو۔ اپنی طرف سے ہماری پوری کوشش ہو خشوع خضوع لانے کی، یعنی ہمیں نماز کو کہ تلفظ صحیح آتے ہوں، ان کے معنی پہ بھی غور کریں، اپنے لیے گھر کا وہ کونا چنیں جس میں گھر والوں کا آنا جانا نہ ہو، سکون کے ساتھ ہم پڑھ سکیں۔ یہ عورتوں کے لیے، مرد تو ایسے بھی باجماعت مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں۔ تو جو اپنی طرف سے نماز میں جتنی کوشش کرے گا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا، تو اللہ تعالیٰ کوشش کو قبول فرمائیں گے۔ تو منافقین کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں وہ یہی ہے کہ مذبذبین بین ذالک، وہ درمیان میں ہوتے، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ تذبذب کا شکار مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کے دل میں استقامت ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، اس کے ایمان میں پختگی ہوتی ہے۔ تو چھٹا پارہ شروع کرتے ہیں۔ چھٹے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ یہی آ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی جو حرکتیں تھیں، یہودی کہتے ہیں مستقل یہودی، نصارہ وہ جو عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں۔ تو چھٹے پارے میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہیں تو دونوں ہی مسلمانوں سے نفرت کرنے والے، یہودی بھی عیسائی بھی، لیکن یہودیوں کی نسبت عیسائی نرم ہے مسلمانوں کے حق میں، اور جو یہودی ہیں وہ سخت ہے۔ بہرحال ہمیں ان دونوں سے مراسم نہیں رکھنے چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے، اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، تو اس میں حکمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سورۃ بقرہ میں بھی فرما دیا تھا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگ جائیں، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کے دین میں پورے کے پورے نہ چلے جائیں۔ وہ چاہتے یہ کہ ہمارا مذہب اختیار کریں، آپ ان کو راضی کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہمارا دین ہی ڈگمگا جائے ان سے زیادہ مراسم رکھنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا چھٹے پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو سازش تھی اس کا بھی ذکر ہے کہ جیسے ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے جو منکر تھے آس پاس، جو ان کو نہ ماننے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ وہ اس شک میں ہی مبتلا تھے کہ ہم نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ دنیا میں بھیجا جائے گا، ان کا نکاح بھی ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر ان پہ طبی موت طاری ہوگی، جیسا کہ ہر انسان نے مر جانا ہے ایسے ان پہ ہوگا۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں آپ کے پاؤں مبارک میں جو جگہ ایک ان کے لیے رکھی ہوئی ہے وہیں دفن ہوں گے، اور کل قیامت کے دن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے اٹھائے جائیں گے اور امت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں شروع میں ہی بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو عیسائی کہتے ہیں، عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی، اس کو کلیئر کیا کہ وہ ان کے تین انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، کہ ایک اللہ، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی
کہتے ہیں عیسائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، نہ کہو کہ 3 معبود ہیں، ایک اللہ، انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، الہ واحد، ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ تو اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ نساء کے آخر میں بیان فرمائی۔ آگے ہے سورۃ مائدہ، اور سورۃ مائدہ کہتے ہیں عربی میں دسترخوان کو۔ اس میں آگے جا کے ذکر ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین، یعنی ان کو ماننے والوں نے یہ ان پہ فرمائش رکھی تھی کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دعا مانگیں اللہ ہمارے اتارے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر کے جب دعا مانگی تو دسترخوان اترا۔ تو یہ آگے جا کے ذکر ہوگا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، اس کی وضاحت ہمیں تفصیل سے سورۃ مائدہ میں بیان کی گئی ہے، حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں، کہ جیسے خون ہے یا خنزیر کا گوشت ہے، وما اہل لغیر اللہ، یا ایسا جانور جو ہے تو حلال، بکری ہے، مرغی ہے، حلال ہے، لیکن اس کو ذبح کسی غیر اللہ کے نام پہ کیا گیا۔ اس کو جب ذبح کیا، جیسے ہمارے ہاں ہمیں ایک اصول بتایا جاتا ہے، سنت ہے، طریقہ کہ ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے، اللہ کے نام کا جانور ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ان میں نیت خراب ہو جاتی ہے۔ حلال جانور کو ذبح کرتے وقت نیت ہوتی ہے کہ یہ میں نے فلاں پیر کے نام کیا، اس کے نام کا ہم حلال کریں، یا اپنے کسی بھی کوئی بھی اس کا کوئی شیخ ہو، کوئی بزرگ ہو جس کو اپنا مرشد مانتے ہوں، تو ان کے نام کا ہم ذبح حلال کر رہے ہیں، مرغا ہے یا بکرا، تو وہ اس کا گوشت بھی حرام ہو جاتا ہے کھانا، جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پہ کیا جائے۔ تو اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے 6 پارے میں فرما دی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو حلال ہیں اور کیا حرام ہے، اور وعدے کا پورا کرنا، وعدہ پورا کرنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے زور دیا کہ وعدہ پورا کرنا مسلمان کے ایمان کی نشانی ہے، کہ وعدے کو پورا کرے، اور وعدہ جس قسم کا بھی وعدہ ہو، کسی چھوٹے کام کا ہو یا بڑے کام کا ہو، اپنوں کے ساتھ ہو یا غیروں کے ساتھ، اس کا وعدہ، اس کا پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے کو پورا کرو، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے یہود و نصارہ کے بارے میں یہ بات بتائی، وقالت الیہود والنصارى، کہتے تھے یہودی اور نصرانی کہ نحن ابناء اللہ واحبہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں دے گا کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بننے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک عقائد کا درست ہونا، عقیدہ ٹھیک ہونا، نمبر 2 اعمال کا ٹھیک ہونا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاں محبوب ہونے کے لیے 2 چیزیں اپنی ٹھیک کر لو، تمہارے تو عقیدے ہی غلط ہے تو کیسے محبوب ہو سکتے ہو؟ یہودی اور نصرانی اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں جواب دیا کہ عقیدے کا ٹھیک ہونا اور اعمال کا، اور یہودی اور نصرانی کی اس بات کے در پردہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کا سبق دے رہے ہیں کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں، وحدہ لا شریک، اللہ ہی ہیں دعاؤں کے قبول کرنے والے، شفا دینے والے، اولاد دینے والے، تمام حاجتوں کی پورے اللہ ہی ہیں، اور اتباع کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا۔ تو اعمال کے ٹھیک کرنے کے لیے اتباع رسول کا ہونا ضروری ہے، اور عقیدے کے ٹھیک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا۔ یہ 2 چیزیں انسان کو اللہ کا کیا بنا سکتی ہیں؟ محبوب بنا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا کہ عقیدے کا ٹھیک ہونا تمہارے ضروری ہے، یہود و نصارہ کے لیے نہ بن جانا، عقیدے خراب ہوں، اعمال ہمارے خراب ہوں، اور ہم دل میں سوچیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کے محبوب ہونے کے لیے مال و دولت کا وافر ہونا ضروری نہیں ہے، مال و دولت قارون کے پاس بھی تھی، حامان کے پاس بھی تھی، فرعون کے پاس بھی تھی۔ تو اللہ کی رضا جو ہوتی ہے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی پسند بتا دی کہ میری یہ پسند ہے، اس پہ عمل کرو گے تو میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اسی بارے کے نصف میں ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، حابیل اور قابیل، ان کا ذکر بھی ہے کہ کیسے قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو۔ وہ
کچھ واقعہ تھوڑا سا مختصراً، چونکہ یہ خلاصہ ہے اس میں ہم بیان کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ان دونوں کی جو اولاد ہوئی، اس وقت تو دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا انسان، یہی دو انسان تھے۔ ان کی جب بچے ہوتے تو بیٹا بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، بیٹا بیٹی پھر بیٹا بیٹی ایسے جڑو۔ تو اب اور تو کوئی نہیں تھا جن سے ان کا نکاح ہوتا ان کے بچوں کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ رکھا تھا کہ جو بہن ایک بھائی کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو اگلا جوڑا ہے بہن بھائی کا، اس میں ایک بھائی اس بہن سے نکاح کر سکتا تھا اور پہلا بھائی اس دوسری بہن سے نکاح کر سکتا تھا۔ اس طریقے سے نسل کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت کر دی تھی، جبکہ ہماری شریعت میں تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک شوہر کے نکاح میں دو بہنیں بھی اکٹھی نہیں جا سکتی ہماری شریعت میں، جب تک ایک بہن فوت نہ ہو جائے۔ لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت میں اس چیز کی اجازت تھی۔ تو دونوں بھائیوں کا نکاح ایک دوسرے کی بہنوں سے ہوا، یعنی اس کی بہن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ تو حابیل اور قابیل میں یہ آپس میں دشمنی سی ہو گئی۔ قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو، کیونکہ حابیل کے حصے میں جو بیوی بنی تھی وہ پیاری تھی شکل و صورت سے، اور اس طرح قابیل کی جو بیوی بنی تھی وہ شکل و صورت سے کمزور تھی۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا۔ تو اس نے جب قتل کر دیا، یہ اس کائنات میں سب سے پہلا قتل تھا۔ تو اس کا ذکر اس پارے میں آیا۔ پھر وہ لاش کو چھپانے کے لیے ڈر رہا تھا کہ اب میں نے بھائی کو ہوتا کر دیا تھا، کیسے میں اس کو چھپاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے دفن کرنے کا طریقہ بھی اسی بارے میں بتایا کہ کیسے میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو جو اب ہمارے ہاں ہمیں اسلام نے طریقہ دی ہے کفن دفن کا، وہ اس واقعے کے بعد سے آیا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس آدم علیہ السلام کے جو بیٹوں سے قتل ہوا تھا، اور ایک کوے کے ذریعے اس نے چونچ مار کے کھود کے بتایا کہ ایسے ہی اس کو دباؤ، تو پھر یہ قبر جو ہے بنانا اور میت کو دفن کرنا ادھر سے ہی اس واقعے سے ہی شروع ہوا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس کا ذکر فرمایا، اور آگے چور کی سزا کا بھی بتایا کہ جس سے چوری ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جب ایک چور کو سزا ملے گی تو باقیوں کو بھی عبرت ہوگی۔ ہر اسلام میں ہر جرم کی سزا کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جرم کو ختم کیا جائے۔ اگر اسلام پہ ہم پورا عمل کرنے والے بن جائیں تو یہ جرائم اس طرح کہ ہمارے معاشرے میں ہوں ہی نہ، جو چوری ہے، جو زنا ہے کھلے عام، اس ایسے جرائم کا خاتمہ ہو جائے۔ چور کی سزا اللہ نے فرمایا کہ دونوں ہاتھ کاٹے جائیں۔ پھر یہ بھی نہیں کہ ہر بندے کو، جس کو میں نے چور کہہ دیا اس کو حد لگ گئی ہے اب ہاتھ کاٹیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک حدود اللہ نے فرمائے ہیں کہ چور کو کیسے اپنی آنکھوں سے دیکھے، چشمدید گواہ ہوں آپ، تو ایک گواہ نہیں پھر دوسرے گواہ بھی ہونا ضروری ہے، ان کی گواہی پہ اس کی چوری کو مانا جائے، پھر حد اس پہ قائم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں سے پیار ہے، اگر کسی کو چور کہا جائے تو چور کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ اس کی چوری کو واضح ہونے کے لیے گواہ ہونا ضروری ہے۔ پھر حد قائم کی کہ اس کے دونوں بازو کاٹ دی جائیں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو کہ یہ چیز نہیں کرنی۔ جیسے زنا والے کو آگے ہم 18 سپارے پڑھیں گے، اس کو کوڑوں کی سزا ہے کہ شادی شدہ انسان سے زنا ہو جائے تو اس کی کیا سزا، کوارے سے زنا ہو جائے تو اس کی کیا سزا۔ تو ان سزاؤں کو مقرر کرنے میں دل کا نرم ہونا نہیں ہے، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ کرو ان پہ عمل تاکہ معاشرے میں یہ گندگی ختم ہو۔ تو یہاں چور کی سزا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ سے بھی چوری ہو جاتی تو اس کے لیے بھی یہی سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ حالانکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پیاری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ تو ان کے یہ فرمان بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے، جیسے اللہ کا حکم ہو، چاہے اولاد پہ بھی وہ کرنا پڑے تو اس کو ویسے عمل کیا جائے۔ تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے آپ پہ دین مکمل کر دیا۔ تو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اصل دین بس وہی ہے۔ مکمل دین اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اس کے اندر مزید جو بھی ہم چیزیں نکالیں گے ثواب سمجھ کے، وہ دین نہیں ہوگا بلکہ وہ بدعت بن جائے گا۔ اور بدعت کے بارے میں کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت کس طرف لے کے جاتی ہے؟ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیا کہ جو دین میں نے اپنے نبی کو سکھایا ہے وہی دین ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات بہت گہری ہے، اسی کو ہم سمجھ لیں اور اسی دین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ باقی کے جتنے بھی ہم کریں اور اس کو ثواب سمجھیں وہ ہمارے بنائے ہوئے طریقے ہیں، اللہ نبی کے طریقے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں کوئی بھی بہن بتاتے ہیں کہ فلاں کام کرو اس کا اتنا ثواب ہے، تو پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا ذہن لے کے جائیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کی سیرت پوچھیں علماء کرام سے، کیا یہ عمل آپ سے ثابت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا تو میں کروں۔ اگر اللہ کے نبی نے وہ کام نہیں کیا تو اس کے کرنے کا کوئی ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے میں اکثر یہ مثال دیا کرتی ہوں کہ فجر کی سنتیں 2 سنت ہیں اور 2 فرض ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی میں یہی ادا کی ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ 2 سنت کے بجائے کیوں نہ ہم 4 سنتیں پڑھ لیں، 4 سنتیں پڑھ لیں پھر 2 فرض پڑھیں، ثواب ہے، کوئی اس میں گناہ تو نہیں، عبادت ہے۔ دل میں ارادہ بھی اللہ کا سجدہ کرنا ہے اور نام بھی ہم سنت کا دے رہے ہیں تو ثواب ہوگا۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ثواب ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ کیوں کہتے ہیں ثواب نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں تھا، انہوں نے 4 سنتیں کبھی نہیں پڑھی، تو ہم اس کو ثواب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ثواب ہوگا؟ 4 سنتیں بڑھا لیں، ظہر کی 4 ہے ہم 8 کر لیں کہ 4 سنتیں میں نہیں پڑھ سکتی، میرا دل کرتا ہے رمضان کا مہینہ ظہر کی نماز میں 4 سنتیں نہیں 8 پڑھا کروں، تو کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ فرض نمازوں کی جو ترتیب ہمیں اللہ کے نبی بتا کے گئے ہیں اسی میں ہی ہمارا ثواب ہے، اسی پہ اللہ تعالیٰ روشنی ڈال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ پہ جو دین میں نے مکمل کیا بس وہی دین مکمل ہے، اس میں مزید ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ نکال کے اس کو ثواب نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اس پہ عمل کرنے کی پوری ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ جو دین ہمارے نبی سے ثابت ہے ہم نے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اس لیے جو وظائف ہوتے ہیں، وظیفے پڑھنا اور دعائیں، جو بھی دعائیں ہیں وہ وہی زیادہ پر اثر ہو سکتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ جیسے صلاۃ التسبیح ہے، آپ نے فرمایا کہ زندگی میں 1 دفعہ پڑھ لو، زندگی میں 1 دفعہ نہیں تو پہلے ہفتے سے شروع ہوئی کہ ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یا سال میں 1 دفعہ پڑھ لیں، سال میں 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 دفعہ کم از کم ضرور پڑھ لیں، اور اس کی فضیلت بھی بیان کی، 30 کلمے کا ورد ہے، اس پہ بار بار پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک وظیفہ ایسا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور دعائیں بھی آپ نے بڑی اچھی ہمیں پر اثر سکھائی ہیں۔ غزوہ احد میں کون سی دعا مانگی گئی، غزوہ بدر میں، اور دعائیں ایسی ہیں کہ چھوٹی دعائیں اپنے اندر سمندر جیسا اثر رکھتی ہیں۔ تو یہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا فرمایا ہے۔ اور اسی 6 پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں بھی بتایا کہ قرآن پاک تمام کتابوں سے افضل ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں، ایک نہیں کروڑہا ایسی وجوہات ہوں گی اور کروڑ حکمتیں ہوں گی کہ قرآن پاک کو فضیلت دی گئی، جن میں سے کچھ 1-2 پوائنٹ ہیں۔ ایک تو پہلی کتابوں میں رد و بدل ہو گیا، قرآن پاک جب سے اتری آج ہزاروں سال بعد بھی اس کی زبر زیر پیش پہ بھی تحریف نہیں ہو سکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے حفاظت کا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کا بہت بڑا اعجاز یہ ہے، ایک تو اس میں رد و بدل نہیں ہوا، دوسرا یہ ہدایت ہی ہدایت ہے، اور پھر اس میں شفا ہے دلوں کے لیے بھی اور جسم کے لیے بھی، عقیدہ ہمارا صاف ہو، ایمان ہمارا مضبوط ہو تو قرآن پاک کی جس آیت کو بھی آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں وہ اثر رکھتی ہے۔ دوسرا اس میں ہدایت ہے کہ اس پہ عمل کرنے سے ہماری دنیا آخرت دونوں سنور سکتے ہیں، اور قرآن پاک کو کی یہ اعجاز بھی ہے، اس کی فضیلت بھی ہے کہ اس کو آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے ہر مرتبہ آپ کو نیا ذائقہ دے گا، نیا مزہ، نیا لطف ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ 1 دفعہ پڑھا تو بس چھوڑ دیں۔ ہر کتاب ایسی ہوتی ہے جب اس کو 1 دفعہ پڑھتے ہیں، نصابی کتابیں دیکھ لیں، ہم اسکولوں سے ہو کے آئے، کالج سے سارا کچھ ہم نے پڑھا، تو ایک کتاب کو پیپر کی دنوں میں جب ہم راٹے لیتے تھے کہ آج کل صبح پیپر دینا ہے، تو پھر پیپر دینے کے بعد دل نہیں کرتا اس کو دیکھنے کے لیے بھی کہ ہم نے تو اس کو اچھی طرح رٹ کے پیپر دے لیا، اب کیا اس کا اٹھانا، بلکہ پھینک ہی دیتے ہیں۔ قرآن پاک کو آپ 1 دفعہ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، ختم ہو گیا، پھر ایک جذبہ نیا اٹھتا ہے کہ اب دوسرا ختم شروع کرو۔ خاص کر قرآن پاک کو جب رمضان میں ہم پڑھتے ہیں، ایک ختم ہوتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا، کبھی یہ احساس نہیں ہوگا ایک ختم تو ہو گیا بس اب ساری زندگی نہیں پڑھنا اس کتاب کو، جو دوسری کتابوں کے بارے میں ہوتا ہے۔
یہ ایک قرآن پاک کا اس کو اعجاز کہہ لیں، معجزہ کہہ لیں کہ ایسے ایک کلام کا معجزہ ہے۔ دوسرا، یہ مسلمانوں کے سینوں میں اتر جاتا ہے۔ 7 سال کا بچہ اپنے سینے میں پورا قرآن لے کے پھرتا ہے اور اس کو پورا قرآن ازبر ہو جاتا ہے، ایسا ازبر ہو جاتا ہے کہ وہ پانی کی طرح سنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حافظ بنائے ہیں اس کتاب کے، اس امت میں، باقی کتابوں کے حافظ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی پہ جو کتاب اتری اس کی آپ کی امت میں کئی حافظ بن گئے، کروڑا حافظ ہیں، جو عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بچیاں، سب کے سینے منور ہو چکے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن پاک کا معجزہ ہے، اس کو باقی کتابوں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی۔ تو اس لیے قرآن پاک کو پھر سیکھنے کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے آسان کر دی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس کو سیکھے سمجھے۔ تو جب ہم نہیں سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو اور ہمارے بعد کون سی امت نے آنا ہے؟ کتاب تو ہم پہ آئی ہے، ہمارے لیے آئی ہے، تو ہمیں ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ ذہن نہ بناؤ قرآن کے بارے میں، جی بڑا مشکل ہے، اس کو یاد کرنا بڑا مشکل ہے، اس کو پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ یسرنا القرآن۔ ہم نے قاعدوں پہ دیکھا ہوگا، چھوٹے بچے جو، جیسے یہ نورانی قاعدہ ہے، ایک قاعدے کا نام ہوتا تھا یسرنا القرآن، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا، وہ یسرنا القرآن کا جو 2 یہ حرف ہوتے تھے، یہ قرآن سے لیے گئے کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو۔ اور ہمارے قاری حضرات اور مفتیان نے اس قاعدے کا نام یسرنا القرآن سے لکھا کہ پڑھنے والوں کو پتہ ہو کہ قرآن آسان ہے، اور قرآن کا ہر شعبہ آسان ہے، اللہ نے فرما دیا ہے۔ ہاں، سکھانے والے کے پاس ہم وقت لگائے، بیٹھے، اس کو سیکھے، اپنی زندگی دیں، تو اللہ نے اس کتاب کو آسان کیا۔ اور ہم سے یہ پوچھ بھی ہونی ہے، سوال بھی ہونا ہے کل قیامت کے دن کہ میری ایک کتاب کو کتنا سیکھا، کتنا پڑھا، کتنا عمل کیا اس پہ۔ تو اسی میں ہم زندگی گزار دیں تو اللہ کے ہاں بڑے ہی کامیاب و سرخرو ہوں گے۔ اگرچہ ہمارا ایک کام مکمل نہ ہوا اور ہماری زندگی کی ڈور ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس آنے جانے میں بھی قبولیت و شرف عطا فرمائیں گے۔ جیسے ایک بچے کے بارے میں کہ وہ حفظ کر رہا تھا، حفظ کے دوران وہ بیچارہ فوت ہو گیا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، تو خواب میں اپنے والدین کو، اپنی ماں کو تسلی دینے کے لیے آیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا حفظ رک گیا؟ اللہ تعالیٰ نے 2 استاد قبر میں میرے لیے فرشتے رکھ دیے ہیں اور میرا حفظ جاری ہے، وہ تو مجھے حفظ کرا رہے ہیں۔ تو یہ کام، دنیا کا جو کام ہے قرآن پاک کے ساتھ اٹیچ ہو جانا، یہ قبر میں بھی جاری رہتا ہے، اس کا فیض بھی ملتا رہتا ہے۔ آپ نے جس کو تلفظ ٹھیک کرایا، جس کو ایک لفظ سکھایا، جس کو ایک لفظ پڑھایا، اس کا چشمہ بھی قبر تک جاری رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہتا ہے۔ ہمارا اپنا کام چلتے چلتے رک گیا تو اپنا کام بھی جاری رہتا ہے، جو سکھا کے وہ بھی۔ تو قرآن پاک کے ساتھ دوستی اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگانے کا حکم اس لیے دیا کہ دنیا آخرت میں اس کا فائدہ ہے، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بس اس کے کسی ایک شعبے میں ہم لگ جائیں، خاص طور پہ سیکھنے والا شعبہ۔ سکھانے کا تو ایک وقت آتا ہے، پتہ نہیں کب ہم سکھانے والے بنیں گے، ہم تو سیکھنے والوں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والوں میں ہی شمار فرما دے تو اس کا بہت بڑی کرم نوازی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہتر وہ ہے۔ پوری امت کی چھانٹی کر دی اللہ کے رسول نے، کسی گروپ کو بھی اچھا نہیں کہا، اچھا کہا تو 2 لوگوں کو، ایک قرآن سیکھنے والا اور ایک قرآن سکھانے والا، تم سب میں بہتر وہ ہے۔ تو ہم سیکھنے والوں میں بن جائیں، اس صف میں کھڑے ہو جائیں تو بھی کامیاب ہیں۔ سکھانے والا ایک وقت آئے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سکھانے والوں میں بھی بنا دیں گے۔ تو جو طالب علم کی غلطیاں ہوتی ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں، اور جو سکھانے والی سیٹ ہے اس پہ درگزر نہیں ہوتا بلکہ احتیاط ہی احتیاط ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والوں میں بنائے، اور طالب علم کی جو فضیلت ہے وہ تو کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ قرآن پاک کے طالب علم کی کیا شان ہوتی ہے۔ ان کے جوتے اترے ہوتے ہیں طالب علم کے، وہاں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، جوتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو قرآن سیکھنے والے جوتے ہیں جو قرآن سیکھنے کے لیے کہ قدم آئے ہیں۔ تو کیا ہی فضیلت دیتا ہے، کیا ہی عزتیں دیتا ہے یہ قرآن، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور اس پارے کا آخر جو ہے وہ اسی پہ ختم ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو وہ ہے یہود و نصارہ ہے، ان سے دور ہی رہیے، ان کے ساتھ دوستی نہ لگائیں۔ اور عیسائیوں کے اس عقیدے کو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ فرمایا
کہ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہنے والے جو کہتے ہیں کہ 3 خدا ہے، 3 معبود ہیں، وما من الہ الا الہ واحد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہی اللہ ہے، وحدہ لا شریک، ایک ہی معبود ہے۔ اور یہ بات غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی ایسا معبود ہے جس کا ہم سجدہ کریں یا جس کو اپنا الہ مانیں۔ الہ صرف ایک ہی ہے۔